شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال تعالى أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بدیائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے حاضر مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. آصف خطبہ جمعہ میں معوذتین کی فضیلت اور اہمیت، اس کی کچھ مختصر اس صورت میں کیا بتائی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا. معوذتین کی حدیث کا لفظ، معوذتین کا مطلب سورہ فلق سورہ ناس. یہ انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم جو پانی پیتے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ معوذتین کی تلاوت کریں. آپ جو ہے نا جتنا سانس لیتے ہیں اس سے زیادہ آپ سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کریں. یہ بڑی اہم صورت یاد رکھیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس صورت کی فضیلت کیا ہے. سورہ فلق سورہ ناس کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلی جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر ثلاث سور انزلت فی التوراۃ والانجیل والزبور. یہ دو صورتیں سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے تورات میں بھی نازل کی ہے، انجیل میں بھی نازل کیا ہے اور زبور میں بھی اللہ نے نازل کی. اتنی عظیم صورت ہے. پہلی فضیلت. دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بھی کہیں تکلیف ہوتا، ہاتھ میں درد یا پاؤں میں درد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ وہاں رکھتے تھے، 3 صورتیں پڑھتے تھے، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورہ ناس. جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں گے، یہ 3 صورتیں پڑھ کر پھوگیں. یہ بھی نبی کی سنت ہے. یہ 3 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں. یہ دوسری فضیلت ہے. تیسری جو فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا اویت الی فراش، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر کے پاس آؤ، سونے کے لیے آپ بیٹھ گئے، بیڈ میں بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ کو لگائیے اس طرح،
وقت دعا کرتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ کو لگانا چاہیے. پھر اس کے بعد اس میں پھونکنا چاہیے, تھوڑا پھونکنا چاہیے. ہماری پھونک میں تھوڑا تھوک بھی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ نفس کا مطلب ہماری پھونک میں تھوڑا تھوک بھی ہو. دونوں ہاتھ ملائیں گے, پھر اس میں پھونکیں گے, اس میں تھوڑا تھوڑا ہمارا تھوک بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد 3 سورتیں پڑھیں گے, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, سورہ فلق, قل اعوذ برب الفلق, پھر سورہ ناس, قل اعوذ برب الناس. تینوں سورتیں پڑھ کر پھونکیں, تینوں سورتیں پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے نا دونوں ہاتھ کو جو ہے نا جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک پہنچیں, جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک پہنچیں. یہ بھی نبی کی سنت ہے, یہ جو ہے نا یہ صورتیں ہم کو پڑھنا. یہ 3 فضیلت ہوئی. ایک اور جو فضیلت ہے وہ یہ کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عقبہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں. اے عقبہ رضی اللہ عنہ, میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں. عقبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ کیا نصیحت ہے جو مجھے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تینوں سورتیں پڑھا, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, ہر فرض نماز کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ کلما نمت او قمت, جب بھی تم کھڑے ہو تب بھی جو ہے سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا. جب بھی ہم کھڑے ہوتے, دکان میں ہی تھوڑی دیر کے لیے جب ہم کھڑے ہوئے پڑھو سورہ فلق, سورہ ناس, مکمل سورت پڑھو. گھر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے باہر جانے کے پڑھو سورہ فلق, سورہ ناس. یہ بھی نبی کی سنت ہے, یہ بھی نبی کی سنت ہے. جب بھی تم کھڑے ہو سورہ فلق, سورہ ناس کی تلاوت کرو. اسی طرح جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں سب بھی سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرنا, یہ بڑی عظیم صورت ہے, یہ بڑی عظیم صورت ہے. ہر مسلمان کو یہ صورت یاد رکھنا چاہیے, بلکہ اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں. یہ صورت اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا یاد دلائیں. سب سے پہلے سورہ فلق, سورہ ناس کے متعلق ایک اور جو حدیث ہم کو ملتی ہے, جو حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کیا ہے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو ڈس دیا تھا. بچھو ڈسنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہاتھ رکھے. ہاتھ رکھنے کے بعد 4 سورتیں پڑھتے ہیں. ایک سورہ کافرون, دوسرا سورۃ الاخلاص, تیسرا سورۃ الفلق, چوتھا سورۃ الناس. یہ 4 سورتیں پڑھ کر جو ہے نا پھونکتے ہیں. یعنی کہ جہاں آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہاں آپ ہاتھ رکھیں گے. اگر بچھو وغیرہ خدا نہ خاصا اگر ڈس دے تو وہاں ہاتھ رکھ کر جو ہے نا یہ 4 سورتیں پڑھنا یہ نبی کی سنت. یہ کچھ مختصر فضیلت ہے اس صورت کی. آئیے ہم سورہ فلق کے متعلق, سورہ فلق ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, لیکن سورہ فلق میں کیا بتایا گیا ہے؟ جادو سے بچنے کے لیے, برائی سے بچنے کے لیے. لیکن ہم پڑھتے ہی لیکن ہماری زندگی میں برائی سے نہیں بچتے. کیوں؟ میں بھی پڑھتا ہوں سورہ فلق, ہر انسان سورہ فلق پڑھتا ہے, لیکن پھر بھی وہ برائی میں پھنس جاتا ہے. انسان سورہ فلق پڑھتا ہے پھر بھی اس پر جادو ہوتا ہے, نعوذ باللہ. انسان سورہ فلق پڑھتا ہے پھر بھی لوگ اس پر حسد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ فلق ہم پڑھتے ہی لیکن ہم کو معنی معلوم نہیں, بغیر معنی سمجھے سوچے سمجھے ہم پڑھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ معنی سمجھ کر پڑھیں گے زیادہ اثر ہو گیا. یہ کھولا ہے کہ معنی سمجھنا, دوسرا اس صورت میں جو بتایا گیا اس پر یقین کرنا. اس صورت میں جو بات بتائی گئی کہ اللہ مجھے جادو سے بچائے گا, آپ کو پورا یقین ہو کہ اللہ مجھے جادو سے بچائے گا. اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ مجھے حسد سے بچائے گا, آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے حسد سے بچائے گا, یقین ہونا چاہیے. چلیے اس صورت کی مختصر جو ہے نا اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ قل اعوذ برب الفلق. قل, اے محمد تم کہو, اے محمد تم پڑھو. کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ, اللہ تعالیٰ نے تیرے پناہ میں آتا. اعوذ کا مطلب اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما. برب الفلق, جو صبح کا رب ہے, اے صبح کا رب تو میری حفاظت فرما. اعوذ کا مطلب ہم یہ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق, لیکن اعوذ جب ہم پڑھیں گے ہمارے دل و دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ اعوذ کا اصل معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے عربی ڈکشنری وغیرہ میں کہ ایک جو دیہاتی لوگ جو سعودی عرب کے جو کھیڑے میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ما اطیب اللہ, بتاؤ کہ گائے میں بکری میں سب سے لذیذ سب سے مزیدار گوشت کون سا ہے؟ وہ دیہاتی وہ کہتا ہے کہ اواردا, وہ گوشت جو ہڈی سے لگا رہتا ہے, یعنی کہ وہ گوشت جو ہڈی سے لگا رہتا ہے وہ سب سے مزیدار گوشت ہے. اسی کیا بولتے ہیں کہ اواردا, اعوذ سے, یعنی کہ اعوذ جب آپ پڑھیں گے گویا کہ آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. اللہ سے قریب یہ سوچ ہمارے دل و دماغ میں ہو کہ قل اعوذ برب الفلق, اللہ تعالیٰ میں تیرے قریب ہوتا ہوں تو میری حفاظت فرما. یہ سوچ ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. اعوذ کا مطلب ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں. اے رب الفلق, جو صبح کا رب ہے تو میری حفاظت فرما. قل اعوذ برب الفلق, یہ کہ یہ دعا پڑھنے سے, یہ سورہ پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ایک اور ہے نماز.
5 وقت کی نماز ہے تو اس کے علاوہ بھی ایک نماز ہے جو پڑھنے سے اللہ اپنی حفاظت کرتا ہے. یہ حدیث مسلمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا, اللہ نے خود فرمایا. دیکھیں کہ سورۃ فلق پڑھنے سے اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور کہ 4 رکعت پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان تصلی 4 رکعات من اول النہار, صبح میں جو آپ 4 رکعت پڑھیں. کس نیت سے؟ اللہ میری حفاظت کرے. اس نیت سے صبح میں اگر آپ 4 رکعت پڑھیں گے اکثر آخر یومک, شام تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. اگر آپ صبح میں اس سے دیکھیں آج انڈیا کا ماحول جو ہے قتل و غارت کے لیے ہوتا ہے, وہاں ظلم و ستم ہوتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کا دن اللہ آپ کی حفاظت کرے, صبح میں 4 رکعت پڑھیے, ایک سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ, جیسا بھی ہو جائز ہے. یعنی کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ صبح تک میری حفاظت کرے گا, شام تک اللہ میری حفاظت کرے گا, رات تک اللہ میری حفاظت کرے گا, ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے تم 4 رکعت پڑھو. کبھی کبھی جو ہے نا یہ 4 رکعت بھی ہم کو پڑھنا چاہیے. اس کا وقت دیکھیے, ظہر کا جو وقت, شاج کے وقت جو ہے نا 4 رکعت آپ پڑھی تو اللہ تعالیٰ پوری دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. یہ کہ قل اعوذ برب الفلق, اے صبح کا رب تو میری حفاظت فرما. پھر اللہ نے فرمایا کہ من شر ما خلق, ہم کس چیز سے اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر وہ برائی جو تو نے پیدا کیا ہے تو مجھے اس سے بچا دے. من شر ما خلق, اللہ تعالیٰ جو برائی تو نے پیدا کیا ہے تو مجھے اس سے بچا دے. یہاں عقیدے کی کتابیں میں اگر آپ دیکھیں گے ایک مسئلہ آپ کو ملے گا. یعنی کہ نیکی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. برائی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. جہنم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. یعنی کہ ہم دیکھیں گے یہاں اللہ نے فرمایا کہ من شر ما خلق, اللہ تعالیٰ جو بری چیز جو تو نے پیدا کی ہے مجھے اس سے بچا لے. ہاں یہاں عقیدے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم بولیں گے کہ نیکی اللہ کی جانب سے, یہ بالکل جائز ہے کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نیکی کو. برائی کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ برائی اللہ کی جانب سے نہیں بولنا, یہ برائی اللہ کی جانب سے نہیں بولنا. یہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ والشر لیس الیک, برائی اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. کیوں؟ ادب ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کا احترام, اللہ کا مقام و مرتبہ جو ذوالجلال والاکرام, اس کے مقام و مرتبے کو رکھ کر ہم بولیں گے کہ ادب کے ساتھ برائی اللہ کی جانب سے, جبکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے شیطان کو, جہنم کو, سب. لیکن پھر ہم بولیں گے کہ برائی اللہ کے جانب سے نہیں, نیکی اللہ کے جانب سے. لیکن من شر ما خلق ہم لوگ پڑھتے ہیں من شر ما خلق, اللہ تعالیٰ تجھے ہر برائی سے بچا لے. سب سے پہلے کون سی برائی ہمارے اندر جو برائی ہو وہ کون سی؟ نفس امارہ. ہمارے اندر برائی وہ ہے کہ نفس امارہ جو ایک انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ نفس امارہ جو ہے نا یہ بولتا ہے کہ نماز چھوڑ دو. یہ نفس امارہ یہ بولتا ہے کہ تو حرام کما. یہ نفس جو ہمارے اندر جو نفس ہے وہ یہ بولتا ہے کہ تو جو ہے نا برائی کی طرف جا, تو فلم دیکھ, تو گناہ کر. یہ نفس امارہ. من شر ما خلق, یہ نفس امارہ ہی کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو ہم بولیں گے سب سے پہلے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نفس امارہ سے تو مجھے بچا. اسی وجہ سے خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اللہ تعالیٰ ہماری نفس کی شر سے بھی پناہ مانگتا ہے. آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. سب سے پہلے کون سی برائی؟ جو ہمارے اندر جو برائی ہے نفس امارہ, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے بچا. دوسرا دیکھیے جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں آپ کے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے. پھر دوسرا من شر ما خلق, شیطان سے اللہ تو مجھے بچا, کیونکہ شیطان کو اللہ ہی نے پیدا کیا. تو ہم سب سے پہلے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے تو مجھے بچا دے. من شر ما خلق. اس کے بعد ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ وہ برائی جو ہم کو دکھتی نہیں وہ ہے کہ جراثیم. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو جراثیم جو ہوتا ہے جو انسان کے اندر آ جاتا ہے, کیونکہ بھی کیا ہوتا ہے جیسا کرونا ہے جو جراثیم کے ذریعے سے ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف جاتا ہے. کہیں ایسی بیماری ہے صرف جراثیم جانے کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. من شر ما خلق, اگر یہ صورت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بچائے. من شر ما خلق, کہیں ایسی بیماری کہیں جو ہم کو نظر نہیں آتا ہے, من شر ما خلق, اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے بھی بچا دے. اللہ تعالیٰ وہ بیماری وہ مصیبت جو مجھے دکھتا نہیں جو مجھے نظر نہیں آتا ہے, من شر ما خلق, اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے بھی بچا دے. خاص طور اگر ہاسپٹل وغیرہ جاتے ہیں وہاں پیشنٹ وغیرہ رہتی ہیں, بیمار رہتی ہیں, کیونکہ جراثیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیماری لگ سکتا ہے. یہ صورت پڑھتے ہوئے جائیں, یہ صورت پڑھتے ہوئے جائیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ من شر ما خلق, یہ پڑھتے وقت آپ دل و دماغ میں یہ بھی رکھیں یہ جو ہوا جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہوا میں جو برائی ہے تو مجھے اس سے بھی بچائے.
یہ ہوا میں بھی برائی ہے، جو 24 آورس ہم سانس لیتے ہیں اس ہوا میں بھی برائی ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا، اللہ تعالیٰ اس ہوا میں جو اچھائی ہے مجھے دے دے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس ہوا میں جو برائی ہے تو مجھے اس سے بچا دے. یہ دعا بھی ہم پڑھیں، یعنی کہ من شر ما خلق میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہوا میں جو برائی ہے تو مجھے اس سے بچا دے. یعنی کہ جب ہم یہ آیت جب پڑھتے ہیں ہمارے دل و دماغ میں چیز ہونی چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی آیت آپ پڑھتے ہیں اس آیت میں جو ہو سکتا ہے آپ کے دل و دماغ میں، تو اگر آپ دل و دماغ میں یہ رکھ کر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے مجھے پناہ دے دے، من شر ما خلق پڑھتے ہوئے پھر یہ بھی آپ دل و دماغ میں بات رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ جو جراثیم ہے جو بیماری پھیلنے والا ہے تو مجھے اس سے بھی بچا دے. من شر ما خلق جب آپ پڑھیں گے آپ کے دل و دماغ میں یہ بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ شیطان سے جہنم سے بچا دے. تمام کا فائدہ آپ کو ہوگا اس میں. بلکہ جانوریں ڈھس دیتے ہیں رات میں، دیکھیں کئی مچھر سے انسان کو بیماری پہنچتی، آپ پڑھیں کہ من شر ما خلق اللہ تعالیٰ اس مچھر کی برائی سے بھی پناہ مانگتا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ رات میں مچھر بہت زیادہ کاٹتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملیریا مچھر سے آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ من شر ما خلق پڑھیں گے اس مچھر کے اندر جو برائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے گا. اگر آپ کار میں چڑھتے ہیں آپ پڑھو من شر ما خلق اللہ تعالیٰ کار سے جو حادثات ہو سکتی تو مجھے بچا دے. قرآن بڑا عظیم معنی ہے. قرآن آخر میں فرمایا کہ کلما بسط، قرآن کو آپ جتنا سمجھیں گے اتنا ہی معنی اس کے اندر نکلے گا. جیسا کہ آخر میں فرمایا کہ کھجور آپ جتنا چبائیں گے اتنا ہی رس اس کے اندر نکلتا ہے. یہ ایک آیت کو آپ جتنا غور کریں گے اتنا ہی معنی اس کے اندر نکلتا ہے. اسی وجہ سے ہر انسان کو چاہیے کہ من شر ما خلق جب ہم سفر کرتے ہیں یہ آیت کی سورت جو نام پڑھیں. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب رات کا اندھیرا جب پہلی مرتبہ آتا ہے. دیکھیں آیت کا ترجمہ کیا ہے، پوری دنیا میں اجالا ہوتا ہے، 5-6 بجے سمجھیں کہ تھوڑا تھوڑا اندھیرا آتا ہے، یعنی کہ جب مغرب کے قریب تھوڑا اندھیرا آتا ہے اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے لے کر پوری رات کو میری حفاظت کرتا ہے. یہ مطلب وہ شر غاسق اذا وقب، یعنی کہ تھوڑا جب اندھیرا ہوتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تب سے لے کر پوری رات کو میری حفاظت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مفسرین نے کہا کہ رات کے وقت شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ زیادہ ڈالتا ہے، رات کے وہ خاص طور. اسی وجہ سے اب دیکھیں گے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کس طرح شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ میں شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر کیسا وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا یہ دکھاتے ہیں کہ شیطان کا سر جو ہے نا سانپ کی طرح تھا. وہ شیطان اپنا منہ جو ہے نا انسان کے دل کے پاس رکھا ہے. جب انسان تھوڑا اللہ کی یاد سے پھر جاتا ہے، تھوڑا گناہ کی طرف خواہش کرتا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان جب بھی ذکر نہیں کرتا شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شیطان بتایا، شیطان ہمارے دل کے منہ کے پاس رکھا ہے. شیطان اپنا منہ جو ہے نا ہمارے دل کے پاس رکھا ہے. جب بھی ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا، ہم کو گناہ کے خیالات کرے گا. یہ کب؟ رات میں زیادہ کرتا ہے. رات میں شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ زیادہ کرتا ہے. روم اندھیرا، کمرہ بند ہو، انسان گناہ کی خواہش، دل و دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. من شر غاسق اذا وقب. اگر آپ یہ سورت حقیقی معنی میں سمجھ کر پڑھیں گے اس رات کی برائی سے آپ بچیں گے. لیکن ایک رات کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اگر کوئی مسلمان رات میں یہ سورت پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ رات میں سورت پڑھ لیتا ہے فی لیلۃ کفتہ، پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. پوری رات. ایک ہوتا ہے کہ من شر غاسق اذا وقب، یہ سورت بھی پڑھنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آمن الرسول 2 آیتیں ہم اپنے بچوں کو یاد دلائیں، ہم اپنے بچوں کو یاد دلائیں. یہ 2 آیتیں اگر آپ پڑھیں گے پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچائے. من شر غاسق اذا وقب. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ومن شر النفاثات فی العقد، یعنی کہ شیطان دیکھیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جادو کا ذکر. جادو کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ مجھے جادو سے بھی تو مجھے بچائے. کئی لوگوں کو جادو ہوتا ہے، اللہ تمام کو بچائے. یعنی کہ اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ سورت پڑھیے، سورہ فلق پڑھیے. ومن شر النفاثات فی العقد. عقد کا مطلب گھانٹی، یعنی کہ گھانٹی، یعنی کہ جادوگر کیا کرتا ہے ہمارے سر کے بال لے کر جو ہے گھانٹی ڈالتا ہے. گھانٹی ڈالتے وقت جو ہے اس میں تھوکتا ہے. جتنا تھوکیں گے گھانٹی میں اتنا ہی جادو گاڑا ہوگا، اتنا ہی جادو گاڑا ہوگا. یعنی کہ سورہ فلق سورہ ناس کب نازل ہوا؟ جب ہمارے نبی پر جادو ہوا.
لبید بن عاصم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. اس وقت سورہ فلق سورہ ناس جو ہے نازل ہوئی تھی. سورہ فلق سورہ ناس میں کتنے آئے تھے؟ آپ دیکھیں تو 11 آئے تھے. کیوں سورہ فلق سورہ ناس میں 11 آئے تھے؟ کیونکہ یہ لبید بن عاصم ہمارے نبی کا بال لے کر 11 گھنٹی ڈالا تھا. 11 گھنٹی میں ہر گھنٹی میں اللہ نے کہا کہ محمد ہر گھنٹی کھولتے وقت اس ایک ایک آیت پڑھ کے تم گھنٹی کھولو. یعنی کہ سورہ فلق سورہ ناس میں 11 آئے تھے. کیونکہ لبید بن عاصم نے ہمارے نبی کے بال میں 11 گھنٹی ڈالا تھا. اللہ نے کہا کہ ہر آیت پڑھ کر ایک ایک گھنٹی تم کھولو. یعنی کہ جادو سے بچنے کی سب سے عظیم صورت ہے. ومن شر النفاثات في العقد. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس صورت سے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ جادو کرتی ہیں. جیسا کہ لبید بن عاصم ہمارے نبی پر جادو کیا تھا, اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی جادو کرتے تھے. اس کی بیٹیاں بھی جادو کرتی. بلکہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں اصحاب الرس و ثمود, اصحاب الرس اللہ نے سورہ قاف میں ذکر کرتے ہیں. اصحاب الرس یہ وہ لوگ کہ ان کی عورتیں جادو کیا کرتی تھیں. سب سے پہلے ان کی عورتیں جادو کیا کرتی تھیں, ان کی عورتیں بھی جادو کرتی ہیں. تو اسی وجہ سے انسان جادو سے بچنے کے لیے جو نا یہ صورت پڑھی. بلکہ حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ اجوا جو کھجور جو نا اس کا بھی استعمال کریں. بعض محدثین نے کہا کہ خاص مدینے کا جو اجوا کھجور اگر کوئی مسلمان صبح میں 7 اجوا کھجور کھاتا ہے شام تک اللہ کا مطلب اس کا ایک دن پورا اسے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بعض علماء نے کہا کہ جو بھی اجوا کھجور ہے, یعنی کہ جب بھی آپ اجوا کھجور کھاتے ہیں تو 7 اجوا کھجور کھائیے. سنت ہے اگر آپ اجوا کھجور کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جادو سے بچائے گا. ومن شر النفاثات في العقد. یعنی کہ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جادو ہے. کیونکہ آج ایک جماعت بولتی ہے کہ جادو نہیں, جادو کا انکار کرتی ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جادو ہے, جادو حق ہے. ہمارے نبی پر بھی جادو ہوا تھا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے. جادو ہے ہمارا حق ہے. جو لوگ بولتے ہیں کہ جادو نہیں ہے, یہ اصل نئی بات نہیں ہے. عقیدے کی کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے معتزلہ ایک جماعت تھے جو جادو کا انکار کرتی تھی. بولتے کہ جادو نہیں, یہ معتزلہ گمراہ فرقہ ہے. ان لوگوں نے کہا کہ جادو نہیں ہے, وہی لوگ آج کاپی کرتی ہیں, اسی کو بولتے ہیں کہ جادو نہیں ہے, جادو نہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ تم جادو سے پناہ مانگو, گویا کہ جو ہے جادو ہے. ومن شر النفاثات في العقد. پھر اس پر اللہ نے فرمایا کہ ومن شر حاسد اذا حسد. اس کے بعد آخر میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انسان مجھ سے حسد کرتا ہے تو اس کی شر سے مجھے بچا دے. یعنی کہ میرے اوپر زید حسد کرنا چاہتا ہے, زید کے حسد سے تو مجھے بچا دے. ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ تعالیٰ حاسدوں کی حسد سے تو مجھے بچا دے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو نا انہوں نے سورہ فلق کی تفسیر میں کتاب انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا کہ جادو کی 2 قسم ہیں. یعنی کہ حسد کی 2 قسم. ایک حسد, اس کی مثال انہوں نے کہا کہ میں ہوں, زید مالدار ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زید سے تو مال کو چھین لے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو زید سے مال کو چھین لے. یہ حسد ہے جو شریعت میں جائز ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بھائی کے پاس جو مال ہے, جو شہرت ہے, تو اسے چھین لے, یہ حسد ہے جو شریعت میں جائز تھی, جو تمام کو معلوم ہے. لیکن محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے ایک اور بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں, سامنے والا زید فقیر ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زید ہمیشہ فقیر ہی رہے. یہ بھی حسد ہے شریعت میں جائز ہے. آپ کا کوئی بھائی فقیر ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ فقیر ہو, یہ بھی حسد ہے شریعت میں جائز نہیں. یعنی کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان کو جاب نہیں ملتا ہے, ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ تو اسے کبھی بھی جاب نہ ملے, یہ بھی حسد ہے جو شریعت میں جائز نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو جو جاب ملنے والا ہے 50-60 ہزار کا, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے 50-60 ہزار نہ ملے, 10,000 ملے بس. یعنی کہ اسے پوری زندگی وہ فقیر ہی رہے. یہ بھی حسد ہے جو شریعت میں جائز نہیں. یہ بھی حسد ہے جو شریعت میں جائز نہیں. اسی وجہ سے انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسد سے بچنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ اذا كثر بكم الموت قل حسد. اگر آپ کثرت سے موت کو یاد کریں گے خود بخود حسد آپ سے کم ہو جائے گا. اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو حسد انسان کب کرتا ہے؟ دنیا کی خواہش کرتا ہے. اس کے پاس مال ہو, اللہ مجھے بھی مال دے دے, تو اسے مال چاہیے. انسان کب حسد کی خواہش کرتا ہے؟ جب سامنے والا کے پاس مال ہو, دولت ہو, تبھی انسان حسد کی خواہش کرتا ہے. اگر آپ ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے, اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ بات رہے گا دنیا ختم ہونے والی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ایک پری ہوئی بکری سے حقیر ہے. تو جب اس کے دلوں میں بات ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا. اسی وجہ سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا موت کو یاد کرو, خود بخود جو ہے نا آپ کے دلوں میں جو ہے نا حسد نکل جائے گا. یہ کچھ باتیں کی صورت کے متعلق, یعنی کہ جب بھی ایک مسلمان یہ صورت پڑھتا ہے اس کے معنی اور مفہوم کا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کی جو فضیلت ہے وہ سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. اسی طرح جب بھی آپ کو کہیں تکلیف ہو, ہاتھ رکھ کر جو ہے نا 3 سورتیں پڑھیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس.
یعنی کہ جب بھی آپ یہ صورت پڑھتے ہیں اس صورت کا معنی ایک مرتبہ آپ سمجھ جائیں. لیکن ایک بات آپ کے سامنے کہوں گا, کئی لوگ انگلش آتی ہے, چاہیے کم از کم آج کے جمعے خطبے کے بعد آپ سورہ فلق اٹھائیے, 5-6 آیت ہے بس, اس میں کیا بتایا آپ پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اس صورت کا معنی کیا ہے آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے, انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے گا. اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس میں کیا بتایا گیا ہے, کم از کم اٹھا کر آپ پڑھ لیجیے بس. انشاءاللہ جب بھی آپ یہ صورت پڑھیں گے آپ کے دل و دماغ میں اس کا معنی بھی ہوگا. جب آپ معنی سمجھ کر پڑھیں گے زیادہ اثر ہوگا, زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی زندگی. تو اسے سورہ قل اعوذ برب الفلق, یہ صبح کا رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تو میری حفاظت فرما. جب آپ یہ پڑھتے ہی آپ کے دل و دماغ میں بات ہو, اللہ تعالیٰ میں تیرے قریب ہوتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو جو برائی ہے, جو جو مصیبت ہے, جو مصیبت ہے جو مجھے نہیں دکھتا ہے, یہ جراثیم, یہ بیماری ہے, یہ مچھر سے جو برائی پہنچتی ہے, جو برائی ہے, تو تمام برائی سے تو مجھے بچا دے. ومن شر غاسق اذا وقب. اللہ تعالیٰ رات کے وقت جو برائی ہو سکتا ہے تو مجھے اس سے بھی بچا دے. رات کے وقت کئی جانور دیکھیں اگر حملہ کرتی ہے, اس طرح کئی برائی ہوتی ہے رات میں, تمام برائی سے تو مجھے بچا دے. ومن شر النفاثات فی العقد. اللہ تعالیٰ مجھے جادو سے بھی بچا دے. ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے بھی بچا دے. یہ کچھ مختصر جو ہے نا سورہ فلق کی جو تفسیر تھی. اس کے بعد آج کی جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو مسجد خریدنے والی مسجد کے لیے جو جگہ ہے, تو ابھی ایک ہفتہ باقی ہے, بس ابھی ایک ہفتہ باقی ہے. 15 لاکھ روپے دینا ہے, یاد رکھیں 15 لاکھ روپے دینا ہے. دیکھیے اگر ہمارے پاس 15 لاکھ روپے اگر ہم اپنے بچوں کو بول کر, اپنے ریلیشن کے جو بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کو بول کر, جتنا ہو سکے میں ایک ہفتہ باقی ہے ہمارے پاس مسجد کے لیے, ٹائم بھی دے چکی, ایک ہفتہ باقی ہے. آپ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کیجیے, جتنا ہو سکے جاتے ہوئے جو ہے نا مسجد کے حق میں دیتے ہو جائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جب عورتیں صدقے کے بارے میں سنتی تھی اپنے کان کا کمبل نکال کے دیا کرتی تھی. دیکھیے مرد تو جو ہے نا صدقہ کرتا ہے, عورتوں کو صدقہ کا موقع کہاں ملتا ہے, کہاں ملتا ہے. اگر عورت کان کا زیور دیتی, 10,000 5,000 کا ہے, کل اس کی وفات ہو جائے گی, جو اس مسجد میں نماز پڑھے گا اس عورت کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا, اس عورت کو ثواب ملتا رہے گا. کتنی عظیم چیز ہے. انسان ہمیشہ قیامت کے بارے میں سوچے. اگر آپ 15 لاکھ روپے پورے لوگ مل کر, جو ایک ہفتہ ہمارے پاس ٹائم ہے, بس جتنا ہو سکے آپ چاہتے ہوئے پیسہ دیتے ہوئے جائیے. یہی چیز ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا. بلکہ بعض مفسرین نے, بعض محدثین نے کہا کہ ایک انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے, سخت سے عذاب لے لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے صدقہ جاریہ کی وجہ سے, اس کی بنائی اس کے پیسے سے بنائی ہوئی مسجد میں لوگ نماز پڑھتی, اس وجہ سے اس سے عذاب قبر اٹھا لی جاتی ہے. یعنی کہ ایک معمولی سی چیز ہے, آپ کی 5,000 10,000 انسان جو ہے نا جتنا ہو سکے دیجیے, کیونکہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. خود مسجد تو نہیں بن سکتے, کم از کم مسجد کو بننے کے لیے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے جائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ 15 لاکھ روپے جو مسجد کے لیے جمع کرنا ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی جیب سے دیتے ہیں, ایک جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, یعنی کہ وہ مسلمان جو دوسروں کو یہ نہیں کہتا کہ تم صدقہ کرو. آیت کا ترجمہ دیکھیے, جو مسلمان جو دوسروں کو یہ نہیں بولتا کہ تم صدقہ کرو, یہ مسلمان جہنم میں داخل ہو. سورہ حقہ کی تفسیر آپ پڑھی, سورہ حقہ میں اللہ نے کہا کہ خود بھی صدقہ کرو, دوسروں کو بھی بولو. آپ کے ریلیشن دبئی میں ہوں گے, شارجہ میں ہوں, کہیں بھی ہو, آپ کال کر کے ان کو بتائیے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ خود بھی صدقہ کرو, دوسروں کو بولو کہ تم بھی صدقہ کرو. یعنی کہ یہ عظیم
موقع ہے ہمارے واسطے کہ ہم جو ہے نا مسجد کے صدقہ و خیرات کے لیے جتنا ہو سکے ہمیں عورتیں اپنا زیور دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا دیں گے اللہ اتنا ہی آپ کے اعمال میں برکت دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو، اللہ اس میں ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔